اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران سعودی عربیہ سے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب نے 6 قسم کے بیگوں پر پابندی لگا دی ہے، تو وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طرح کے بیگ ہیں، اس میں کیا طریقہ کار ہے، اور سعودی عرب نے پابندی لگائی ہے یا کس طرح کی پابندی لگی ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ سچائی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ نوٹیفیکیشن دیکھا ہوگا، اس نوٹیفیکیشن میں پابندیوں کا اطلاق ضرور کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف سعودی ایئر لائن کی طرف سے پابندیاں ہوئی ہیں۔ حج کا سفر کر رہے ہیں، عمرہ کا سفر کر رہے ہیں، یا ویسی سعودی عرب وزٹ ویزا یا کوئی بھی سفر کر رہے ہیں اور آپ سعودی ایئر لائن کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، تو یہ تمام بیگز کی پابندیاں آپ پر لاگو ہوتی ہیں۔ سعودیہ کے سب سے مین جو ایئرپورٹ ہے، جو حجاج مکہ میں آتے ہیں وہ سب سے پہلے جدہ ایئرپورٹ پر آتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے وہ مکہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور مدینہ ایئرپورٹ جو حجاج مدینہ میں آتے ہیں تو وہ مدینہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں۔ لوگ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں یا سعودی عرب میں آنے والے باقی تمام حضرات وہ ریاض ایئرپورٹ کے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ 3 مین ایئرپورٹس کے اوپر یہ پابندیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو یہ 6 قسم کے بیگ ہیں، ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے، کس قسم کے بیگ ہیں اور اس میں کیوں پابندی لگائی گئی ہے۔ سب سے پہلی قسم کا جو بیگ ہے، اس میں ایسا ہے کہ بعض اوقات بیگ کے اندر سامان بہت زیادہ بھر دیا جاتا ہے، راستے میں ہی جیسے بیگ کو اوپر نیچے پھینکتے ہیں تو بعض اوقات بیگ کی زپس وغیرہ یا بیگ ٹوٹ جاتا ہے، تو لوگ اس کے اوپر رسی ٹائپ لپیٹ دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے بیگ کے اوپر پابندی ہے، ایسا بیگ جس کے اوپر رسی لپیٹی ہوئی ہوگی یا ایسا کچھ ہوگا تو آپ کو نہیں لے جانے دیا جائے گا۔ دوسری قسم کا بیگ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے امیگریشن کے لیے لاہور میں، اسلام آباد یا کراچی جہاں پہ بھی ہوتے ہیں، تو آپ سامان کو کھول کے اس کی چیکنگ وغیرہ کرواتے ہیں، تو وہاں پہ بعض اوقات بیگ پھٹ جاتا ہے، زپ خراب ہو جاتی ہے، تو وہ ایک بڑی سی چادر یہ جو بڑا کپڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں۔ آپ کو بہتر یہی ہوگا کہ وہ جو شاپر ٹائپ لپیٹتے ہیں نا، آپ وہ والے وہ زیادہ بہتر ہے، اور آپ اپنے پاس آپ خود بھی لے کے آ سکتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، آپ خود اس کے اوپر لپیٹ لیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بچت میں ہو جائے گا۔ تو جو کپڑا لپیٹا ہوا ہوگا بیگ کے اوپر، وہ بھی آپ کو لے کے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ جو بیگ آتا ہے وہ کچھ ایسے بیگ ہوتے ہیں، یا تو وہ گول ہوتے ہیں یا ان کی تکون یا ایسی کچھ ٹائپ ہوتی ہے کہ وہ پراپر، کیونکہ انہوں نے بیگ کو ترتیب کے ساتھ نا جہاز میں یا کہیں پہ بھی سامان کو ترتیب کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، تو یہ بیگ وہاں ترتیب میں بھی نہیں آتا، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اگر سائڈ پہ رکھتے ہیں، جہاز جب اڑتے ہیں تو یہ بھی سامان کے ساتھ ایسے اوپر نیچے گھوم پھر رہا ہوتا ہے، تو نیچے سے سامان کا شور وغیرہ اور چیزیں ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے بیگ کو لے کے آنے کی بھی اجازت نہیں ہے جس کی irregular شیپ ہو۔ تو پراپر شیپ جو جیسے بیگ کی ہے اسی طرح کی بیگ کے آنے کی اجازت ہے، ایسے irregular شیپس کے بیگ کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اس میں مین چیز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے کہ عمرہ پہ آنے والے یا سعودی عرب میں آنے والے یا حج پہ آنے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری ٹکٹ کے ساتھ 30 kg ہے تو بس ہم نے وہ 30 kg پورا کرنا ہے، ایک بیگ ہو یا 2 بیگ ہو، وہ یہ نہیں سوچتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بڑا بیگ نہیں ہوتا، ایک چھوٹا بیگ ہوتا ہے، تو وہ 2 بیگ بنا لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کو ساتھ ہی باندھ کے کہیں گے بھی ہماری ٹکٹ کے ساتھ 30 kg ہے تو ہم نے یہ 30 kg پورا کر دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، انہوں نے اس میں بھی پراپر آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ ٹکٹ کا انہوں نے ویٹ پورا نہیں کرنا، آپ کا ایک بیگ کا جتنا بھی وزن ہے، اگر آپ کا 10 کلو کا بھی بیگ ہے تو بس وہ 10 کلو کو ساتھ کاؤنٹ کریں گے، اگر دوسرا بیگ 8 کلو 6 کلو کا بھی بے شک ہوگا تو اس کو الگ سے اس کے چارجز آپ سے لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ ہے کلاتھ بیگز۔ ویسے تو ہر بیگ کپڑے کا ہی بنا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بوری بناتے ہیں یا وہ کپڑے والے ہم جو ہے نا چیزیں سامان وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو وہ کپڑے والا ایک بیگ ٹائپ بن جاتا ہے، اس طرح کے بیگ کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے۔ جو پراپر شیپ کا بیگ ہوتا ہے، جو بیگ ہوتا ہے وہی اجازت ہے، جیسے کپڑے کا ایک تھیلا بنا دیا جاتا ہے، اس کے اندر سارا سامان ڈال کے اور لے آتے تھے، اس طرح کے بیگز کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ لاسٹ نمبر پہ جو بیگ ہے، یہ بیگ تو نارمل شیپ کا ہی ہوتا ہے، لیکن اسٹرپ جو ہے بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جہاز میں سامان لوڈ کرتے وقت یا ان لوڈ کرتے وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ اسٹرپ یا تو کسی اور بیگ کے ساتھ پھنس جاتی ہے یا کہیں سامان کے ساتھ پھنس جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یا تو بیگ کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یا کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے لانگ اسٹرپ بیگز کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔
تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔